الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله العظيم. قادری امنارے آغاز اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان خطب عالمی سنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے. حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا عباد للہ رکع وصبیۃ رضع وبہائم رتا لصب علیکم العذاب صبا ثم ردا ردا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر نماز پڑھنے والے بندے نہ ہوتے، دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے، گھاس چرنے والے جانور نہ ہوتے تو تم پر عذاب بھیجا جاتا اور اس عذاب کو اور سخت کر دیا جاتا. توجہ ہے نا؟ اس لیے جو نمازی ہیں ان کی قدر خوب کرنا چاہیے. جی لگا کر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام پڑھ لیا جائے. پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سب مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. آپ نے مجھے اکثر باب عقائد پر بولتے ہوئے سنا ہوگا. آج میں چاہتا ہوں کہ پاکیزہ جگہ میں کچھ اصلاح کی بات بھی کر لی جائے. اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم سب مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے پوتے سرکار تاج شریعت کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اعلیٰ حضرت کا مسلک کتنا قیمتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے مسلک میں صرف عقیدہ ہی نہیں ہے، عمل بھی ہے. جہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مسلک حضرت ابو منصور ماتریدی کے دیے ہوئے عقائد کی ترجمانی کرتا ہے، وہی امام اعظم کے دیے ہوئے فقہی مسائل کی ترجمانی بھی کرتا ہے. آسان الفاظ میں یوں کہیے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں عقیدہ بھی ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک میں عمل بھی ہے. اور اگر اس کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر لیں، بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ میرا مسلک جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، قسم خدا کی یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند آیا کہ پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت بارگاہ مصطفیٰ میں کتنا قبول ہے.
ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، سید صاحب سے یہی بتا رہا تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نئی چیز نہیں ہے. جب تک اسلام کے ورڈ سے، مذہب اسلام بولنے سے بات کمپلیٹ ہو رہی تھی، تب تک کسی ٹرم کی، نیو ٹرم کی کوئی بھی نیڈ اور آوشکتا نہیں تھی. لیکن جب حضرت ابو الحسن اشعری کے دور میں فرقہ معتزلہ پیدا ہوا تو اس وقت مذہب اہل سنت کی نیو ٹرم وجود میں آئی، اور آنے کے بعد لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو سنی ہوتا ہے وہی مذہب اسلام کا سچا ماننے والا ہے. لیکن جب ہمارے دور میں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے وصال کے بعد علماء اہل سنت نے دیکھا ہر جماعت اپنے آپ کو سنی کہہ رہی ہے، جس نے یہاں باندھنے کا ٹھیکہ لیا ہے، غیر مقلدین کسی امام کی تقلید نہیں کرتے. ان سے پوچھو تم کون ہو، کہنے لگے وی آر اہل السنہ والجماعہ. وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنہ کہہ رہے ہیں. وہابی سے پوچھا بدعقیدہ دیوبندی سے، وہ بھی کہہ رہا ہم اہل سنت والجماعت ہے. تب علماء نے کہا اب ایسا کیا جائے، ایک نئی اصطلاح قائم کیا جائے، اور نئی اصطلاح کو قائم کر کے فرق بتا دیا جائے کہ یہ سچے سنی ہیں اور یہ سچے بدعقیدہ ہیں. اس وقت ضرورت پڑی تو لوگوں نے کیا کریں، نظر پڑی امام احمد رضا خان کی بکس پر، امام احمد رضا خان کی کتابوں پر، جس نے عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کی. اگر سرکار کے خلیفہ ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کی ضرورت پڑی تب کتاب مطلع القمرین اٹھائی، الزلال العنقا اٹھائی، غایت التحقیق اٹھائی. جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کو چھانا، پتا چلا سرکار کے اختیار پر حملہ ہوا. تب امام احمد رضا خان نے منیت اللبیب، ان التشریع بید الحبیب، سلطنت المصطفیٰ جیسی کتابیں لکھی. جب سرکار علیہ السلام کی افضلیت پہ حملہ ہوا تب اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ایک کتاب بھی دے دی تجلی الیقین بأننا نبینا سید المرسلین. جب دیکھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں میں ایک کتاب زمین کی حرکت کے بارے میں ملتی ہے اسلام پر حملہ ایک تو مسجدوں محراب سے بھی ہو رہا ہے، یونیورسٹیز سے بھی ہو رہا ہے، کالجز سے بھی ہو رہا ہے، سائنسی ریسرچ سے بھی ہو رہا ہے، سائنسی تحقیقات سے ہو رہا ہے. تب امام احمد رضا خان کی بکس کو ہم نے سرچ کیا، پڑھنے کا ہم نے پڑھنے کی طرف گئے، ان کی کتابوں کی اسٹڈی کی. پتا چلا امام احمد رضا خان نے کبھی فوز مبین دی ہے، کبھی امام احمد رضا خان نے ہمیں نزول آیات فرقان بے سکون زمین و آسمان دی ہے. پتا چلا ہماری اسلامی نیڈ کو، اسلامی ضرورت کو، ہماری دھارمک آوشکتا کو جس نے پوری طریقے سے حل کیا ہے، سولوشن دیا ہے. اس دور میں کوئی اور پرسن نظر نہیں آتا، کوئی اور اسلامک ریسرچر نظر نہیں آتا، اسلامک اسپیکر نظر نہیں آتا. اگر نظر آتا ہے تو امام احمد رضا خان کا وجود نظر آتا ہے. کہا اب یہ نعرہ لگاؤ مسلک اعلیٰ حضرت. جب نعرہ لگاؤ گے پتا چل جائے گا چاہنے والے اسلام کے وفادار ہیں اور چلنے والے اسلام کے غدار ہیں. اعلیٰ حضرت کے پوتے نے اسی کو کلیئر کر کے کہا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، ایک پہچان دین نبی کے لیے. سمجھ گئے کتنا مقبول ہے اعلیٰ حضرت کا مسلک. جمعے کے دن آوازیں آپ کی کم ہو جاتی ہیں، آپ کی وائس سلو ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، پھر آپ اپنی آواز کو سلو رکھیے. اور اگر واقعتاً یہ جانتے ہیں کہ دہن میں زبان، تو اگر اس راز کو سمجھ لیا ہے، اس پوائنٹ کو سمجھ لیا ہے تو پھر بولیے اور اظہار محبت کیجیے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. مسلک اعلیٰ حضرت کتنا مقبول ہے. حیات اعلیٰ حضرت میں ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں میرے سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جو مدینہ شریف میں رہتے، جن کو حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وصال ہو چکا ہے، اب ظاہری دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد ایک دن میں سویا ہوا تھا، ٹھیک 10 یا 11 بجے کا ٹائم تھا، دوپہر کا وقت تھا.
आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी मैंने देखा आला हजरत है, बारगाह मुस्तफा में खड़े हैं। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह मुस्तफा में खड़े हुए हैं। फरमाने लगे, थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुल जाती है। मेरे दिल में ख्याल आया, हो सकता है ख्वाब है, ख्वाब की कोई हकीकत ना हो, लेकिन दिल ने अंदर से कहा जियाउद्दीन सरकार का रोजा दूर तो है नहीं, जाके देख क्यों नहीं लेता। हजरत अल्लामा जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते मैंने गुस्ल किया, खुशबू लगाई, मुअत्तर हो गया, बारगाह मुस्तफा में पहुंचा, आंखें देखकर यकीन नहीं कर रही थी, बिलीव नहीं हो रहा था, जो ख्वाब में देख के आया हूं वो रियल में भी ऐसा हो क्यों रहा है। फरमाते जब नजर पड़ी तो मैंने देखा आला हजरत सरकार के मुवाजहा शरीफ में खड़े हैं, लब हिल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं मगर समझ में नहीं आता बोलते क्या है। दिल ने अंदर से कहा बहुत दिन हो गए तूने अपने मुर्शिद इजाजत से मुलाकात नहीं की है, करीब जाके मिल क्यों नहीं लेता। फरमाते जैसे ही करीब गया आला हजरत नजरों से गायब हो गए। फरमाते हैं बाबू सलाम से एंट्री करके बाबे जिब्रील से बाहर आउट हो गया। फिर दिल में ख्याल आया चलो दोबारा देखो, फिर आए तो फिर देखा आला हजरत खड़े हैं। फिर वही कैफियत है जो पहली थी, पहली से जैसे सिचुएशन थी वही हालत थी, वही कैफियत पाई जा रही है। फिर करीब गए आला हजरत फिर गायब, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार जब गए तो देखा आला हजरत फिर खड़े, करीब जाने की कोशिश की, आला हजरत गायब, चौथी बार नजर नहीं आए। मैंने कहा हैदराबाद के सुन्नी मुसलमानों में कह रहा हूँ गौर नहीं किया आपने इस वाक़ये को सुनकर, मिसाल दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, जरा बात को समझिएगा। अभी मैं एक गाड़ी में बैठ करके आया, जहां ठहरा था जो मेरी क़यामगाह थी, मैं वहां बैठा और बैठने के बाद उस गाड़ी से यहां तक पहुंच गया। जनाब आने वाले थे मरकज, मुझे भी मरकज लेकर के आ गए। पता चला बंदे की रसाई जहां तक होती है वहां तक लेकर के चला जाता है। हमने कहा इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल के बाद बारगाह मुस्तफा में हाजिरी दे रहे हैं। पता चल गया आला हजरत के दर से जुड़ो तो सही, बरेली से उठाकर तुम्हें गुंबद खजरा तक लेकर चले जाएंगे और यही कहेंगे सुनो सुन्नियो मेरा मौकिफ क्या है, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तवज्जो है, मसल के आला हजरत में अमल भी है और उन्हीं अमलियात में एक अमल ये है कि अपना रिस्क हमेशा पाक रखो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, बदायूं का कोई शख्स पेठा लेकर आया, हुजूर ये मिठाई है आप रख लीजिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मिठाई लेते वक्त सवाल किया कोई जरूरत तो नहीं, कहने लगे हुजूर कोई जरूरत नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने मीठा घर में भिजवा दिया। फिर आला हजरत ने पूछा कोई जरूरत तो नहीं, कहने लगे हुजूर कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बार फिर आला हजरत ने पूछा कोई जरूरत तो नहीं, तो कहा कि हुजूर कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आला हजरत अपने काम में लग गए, तहरीरी काम में मशगूल हो गए। थोड़ी देर के बाद बदायूं का आने वाला शख्स कहने लगा हुजूर एक तावीज चाहिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो काम है दीन और सुन्नियत के लिए कितना पुरखुलूस है। हर एक आला हजरत नहीं होता, और जब हर एक आला हजरत नहीं होता तो हर एक इसको मोहब्बत भी नहीं होता। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं मैंने अपनी जिंदगी का एक भी लम्हा अपने लिए नहीं गुजारा है, सब गुजारा है तो मदीने वाले के लिए गुजारा है। करूं क्यों मदहे अहले दुवल्लज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा नहीं। आज आला हजरत इसका अमल पेश कर रहे हैं, इसका अमली जामा पेश कर रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मैंने तुमसे 3 बार पूछा कोई जरूरत तो नहीं, तुम हर बार इनकार करते रहे। आला हजरत ने खादिम से कहा अंदर जो मीठा आया है उस मीठे को मंगवाया जाए। इमाम अहले सुन्नत ने मीठा मंगवा लिया, मंगवाने के बाद जनाब को दिया, कहा ये मीठा पकड़िए। उसके बाद अपने खादिम से कहा जो तावीज लिखा हुआ है ये तावीज भी इनको दे दो, मीठा भी इनको दे दो। उसके बाद
بعد وہ رونے لگے اور کہنے لگے اعلیٰ حضرت میرا میٹھا آپ قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میاں ہمارے یہاں تعویذ بیچے نہیں جاتے ہیں، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ آپ اپنے سارے کاموں کو صرف خدا کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اپنا رزق ہمیشہ پاک رکھو، جھوٹ نہیں، مکر و فریب نہیں۔ ایک دن تھوڑا کھا لو چلے گا مگر اس میں ناپاکی نہ ملاؤ۔ حالانکہ تعویذ وغیرہ کی اجرت لینا تو حدیث سے جائز ہے، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا تقوی پرہیزگاری، بات سمجھی کہ نہیں سمجھی آپ؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں آپ کی عادت کریمہ تھی جب خلیفہ بنے تب بھی بیت المال کا مال نہیں کھاتے تھے آپ، اتنی پاکیزگی تھی۔ اور اس کا جلوہ دیکھنا ہے تو میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کو دیکھ لو اور آج ان کے لخت جگر کو بھی دیکھو۔ میں اپنے پیر کی بات کر رہا ہوں، حضور تاج الشریعہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت کی بارگاہ میں جب حضرت مدرسہ تشریف لاتے، ناشتہ پیش کیا جاتا، حضور تاج الشریعہ انکار کرتے رہتے۔ پوچھا جاتا، حضور پوچھتے کہ کس نے منگوایا ہے، لوگ کہتے حضور اسٹاف نے منگوایا ہے، تب تو کھا لیتے۔ اور اگر کہا جاتا مدرسے کے خرچ سے آیا ہے، مدرسے کے پیسے سے آیا ہے، تو منع کرتے رہتے۔ جب اصرار کیا جاتا حضور لے لیں، تھوڑا بہت تو لے لیں، حضور تاج الشریعہ کھاتے اور کھانے کے بعد پوچھتے کتنے کا آیا ہے، اور گھر پہ تشریف لے جا کر امی جان کو اتنا پیسہ مدرسے کے مال میں ڈالنے کا حکم دے دیتے۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ خلیفہ وقت ہو گئے مگر بیت المال کا کچھ نہیں۔ ایک غلام آپ نے خریدا تھا، وہ غلام دن بھر مزدوری کرتا، جتنا پیسہ ملتا، جتنا مال ملتا، پیسہ تو انڈیا میں چلتا ہے، جتنا مال ملتا اس مال سے وہ کھانا خریدتا، اپنے آقا ابو بکر صدیق اکبر کے لیے لے کر کے آتا۔ لیکن غایت احتیاط دیکھیں، ابو بکر صدیق اکبر شام کو آنے کے بعد پوچھتے میاں آج کہاں مزدوری کی تھی، آج کہاں کام کیا تھا؟ وہ کہتا حضور فلاں جگہ کام کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ساری چھان بین کرنے کے بعد، تحقیق کے بعد کھانا کھا لیتے۔ ایک دن خلافت کے کام میں اتنے الجھے ہوئے تھے، خادم آیا، کھانا پیش کیا، غلام نے کھانا پیش کیا، آپ نے ایک لقمہ کھا لیا۔ لقمہ کھانے کے بعد جیسے ہی آپ کے پیٹ میں گیا، حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی کہتے ہیں یہ غلام بھی بڑا سمجھدار تھا، مومن تھا، اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح تجا طالح کند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی۔ آج جو چمن دیکھ رہے ہو عقیدے بچے ہوئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، مضبوطی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے، مچل جاتے ہو۔ یہ مرد قلندر کا فیض مانو جس نے یہاں رہ کر کبھی اس طرح کا چیلنج کیا کہ چلو آؤ سنیت کی بات ہے، مسلک اعلیٰ حضرت اگر نیا مسلک ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو چلو چلتے ہیں، اونچی عمارت پر نیچے کود جاتے ہیں، جو سچا ہوگا جو بچ جائے گا، برا ہوگا مر جائے گا۔ کبھی آگ کی بات کی ہے، یہ مرد قلندر شہباز دکن کی محنتیں ہیں، اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے صاحبزادے کو انہی کا عکس جمیل بنا دے اور اسی طرح کام ہوتا رہے اور ہر زبان پر یہی نغمہ جاری رہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے آپ کا غلام کہنے لگا حضور ہر دن تو سوال کرتے تھے کہاں سے لایا ہے، آج آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق اکبر کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے، بتا تو صحیح کہاں سے لایا ہے۔ کہتا حضور میں جب تک مسلمان نہیں تھا جھاڑ پھونک کرتا تھا کفری کلمات کے ذریعے اپنے انداز میں۔ حضور ایک شخص کو میں نے کیا
وقتی طور پہ آرام مل گیا، تھوڑی دیر کے لیے آرام ملا. لوگ کہتے ہیں اگر کافروں کی جھاڑ پھونک سے آرام نہیں ملتا تو پھر ان کو مل کیوں جاتا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے بالخصوص شارحین حدیث نے لکھا وہ شیطانی چکما ہوتا ہے، شیطانی فریب ہے جو دکھاتا ہے تاکہ تم مائل ہو جاؤ کافروں کی طرف، پنڈتوں کی طرف. اصل شفا نہیں ہے وہ. کہنے لگا حضور میں نے ایک شخص کو جھاڑ پھونک کی اسی مذہب کے اعتبار سے اس کو آرام مل گیا. فرمایا آگے بول. کہنے لگا حضور میرا اس سے وعدہ ہوا تھا کہ اتنا مال دوں گا، لیکن وہ مال نہیں دے رہا ہے. ٹالتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے کلمہ اسلام نصیب فرما دیا. میں آپ کے دامن سے جڑ گیا. حضور آج میں جب جا رہا تھا مزدوری کے لیے میری نظر پڑی تو اس کے گھر میں کھانا بن رہا تھا. میں نے جا کے پکڑ لیا. کیوں؟ ہر دن تو جھوٹ بولتا ہے مال ہے نہیں، تیرے گھر میں تو کھانا بن رہا ہے. اس نے کہا مال تو اب بھی نہیں ہے، اس کے بدلے میں کھانا لے جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے کہتا ہے سرکار یہی کھانا اس کے بدلے میں یہ کھانا لے کر کے آیا ہوں. اتنا سننا تھا حضرت جناب ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ فوراً خمزدہ ہو جاتا ہے. اپنی انگلیاں حلق میں ڈالتے ہیں، اس کو قے کرنے لگتے ہیں، اس کو واپس کرنے لگتے ہیں، ریٹرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک ہی لقمہ گیا تھا میاں، آنت کے جس پیٹ کی کس آنت میں جا کر کے چھپ گیا، نکلنے کا نام نہیں لیتا. ابو بکر کوشش پر کوشش کر رہے ہیں، ٹرائی پر ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک لقمہ نکلنے کا نام نہیں لیتا. روایت میں آیا ہے آپ کی نسیں پھول جاتی ہے. روایت میں آیا ہے ایسا لگتا تھا ان قریب گلا گھٹ جائے گا. کسی نے مشورہ دیا سرکار تھوڑا سا پانی پی لے، پانی کے سہارے لقمہ باہر آ جائے گا. کنسلٹیشن پر پرامرش پر آپ نے عمل کیا، فوراً پانی پیا. جیسے ہی آپ نے انگلی ڈالی لقمہ نکل کے باہر آ گیا. کسی نے سوال کر دیا حضور ایک ہی لقمہ تو پیٹ میں گیا تھا، پھر دوبارہ چلا لاتا ہے. فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی حرم الجنت علی کل جسد غزی بحرام. فرمایا میں نے سرکار سے اپنے کانوں سے سنا ہے، سرکار فرما رہے تھے اللہ نے اس جسم پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کو حرام کر دیا ہے. جس جسم میں ایک بھی لقمہ حرام کا چلا گیا پتہ چلا جنت چاہیے. اپنی زبانوں کو بھی صاف کرو، کانوں کو بھی صاف کرو، پیٹ کو بھی صاف کرو. انشاءاللہ جب یہ پاکیزہ جسم لے کر کے جاؤ گے قسم خدا کی جہنم کی آگ چھو نہ سکے گی. دیدار مصطفیٰ ہوگا. پھر یہی کہو گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرتے ہو تو عقیدہ تو مضبوط ہے، عمل بھی مضبوط کرو، جانیں بھی ستھری کرو، پیٹ بھی صاف رکھو، تھوڑا کھاؤ چلے گا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے پہلے قرآن کی آیت پڑھیں، رب فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. جب لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا اس کے بعد اللہ فرمائے گا ان سب کو روکو، سب کو روک لو، ان سے سوال ہوں گے. سرکار فرماتے ان سے چند سوال ہوں گے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے رزق کمایا کہاں سے، من این کسبت ومن این کسبت وفیما انفقت. پوچھا جائے گا بتا مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا. مسجدوں میں خرچ کرنے والوں، مدرسوں میں دینے والوں مبارک ہو تمہیں، اس لیے کہ تمہارا مال غلط جگہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے پاکیزہ گھر میں جا رہا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا پوچھا جائے گا مال کمایا کہاں سے، اور یہ بتا تو نے مال خرچ کہاں کیا، اور پوچھا جائے گا بتا تو صحیح تو نے اپنی جوانی کہاں لگائی.
رات کی تنہائیوں میں موبائلوں میں اپنا وقت لگا کر یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام پر اپنے وقت کو تباہ کرنے والوں، ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دنیا کی بیکاری میں لگائیں، بلکہ اللہ نے زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ایک ایک لمحہ ہم اللہ کی عبادت گزاری میں لگائیں۔ جو لمحہ عبادت میں گزرتا ہے اللہ اس کو کیمیائے سعادت بنا دیا کرتا ہے۔ یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مدینے والے پہ درود پیش کیا کرو، عبادت کیا کرو، اور ایسی پاکیزہ مسجدوں کے اندر ایسے سنی سے العقیدہ اماموں کے پیچھے نماز پڑھا کرو جن کے دل میں مصطفیٰ کریم کی ایسی محبت ہو، جن کی ترجمانی یہ ہو، جن کا دل یہ بول رہا ہو جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔